بجلی وافر مقدار میں موجود ہے، لیکن اس حکومت کی نالائکی، نااہلی اور بدترین انکمپٹنس کا نتیجہ ہے کہ آج بجلی کی بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے پاکستان میں، اور انتہائی مہنگے داموں پر بجلی مل رہی ہے، حالانکہ وہ جو پروجیکٹس وچ آر گزلنگ آئل، ان کو بند کر دینا چاہیے تھا، اور جو ایفیشینٹ اور جو جن کی پیداوار کی لاگت بہت کم ہے ان کو چلانا چاہیے تھا، مگر یہ ہے وہ ٹکراؤ پرسنل ویسٹڈ انٹرسٹ کا، انکمپٹنس کا، جس کی بنا پر آج بجلی بھی جو کہ وافر مقدار میں موجود ہے اس کے باوجود لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، اور اس کی قیمتیں وہ بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ 40% آپ انہوں نے روپے کی قدر کم کر دی، اور اس کے باوجود بھی ایکسپورٹس میں کوئی خاطر خواہ اس کا اپنا کوئی اضافہ نہ ہو سکا۔ اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید دوسری مرتبہ، سیکنڈ ٹائم ان پاکستان ہسٹری، یعنی 1952 میں جی ڈی پی وہ اس کی گروتھ نیگیٹو ہوئی تھی، اور آج یہ دوسرا موقع ہے 72 سالوں میں کہ ہماری جو جی ڈی پی کی جو گروتھ ہے وہ نیگیٹو میں 0.4%۔ یہ حقائق ہیں، یہ میں تو نہیں بتا رہا، اور جب یہ جب اپوزیشن میں تھے، آج بھی ان کا جو طریقہ کار جو ہے وہ اپوزیشن کا ہی ہے، آج بھی یہ کنٹینر پہ چڑھے ہوئے ہیں، کس طرح کہتے تھے کہ فجنگ کرتے ہیں، یہ فجنگ کرتے ہیں، وہ فجنگ تو نہ نکلی، ان کی فجنگ سامنے آ گئی کہ پہلے یہ کہتے تھے کہ 3.9% ہماری گروتھ ہے اکانومی کی، پھر اس کو ریوائز کیا اور 1.9 پہ لے کے آئے۔ اور اسی طریقے سے دیکھیں کہ ان کے ان 2 سالوں میں جو انہوں نے بورنگ کی، یعنی جو ادھار لیا ہے، جو ڈیٹ جو قوم کا جو بڑھایا ہے پبلک ڈیٹ، وہ 2 سالوں میں اتنا ہے جتنا کہ نواز شریف کے 3 ادوار میں ایک طرف اور ان کا 2 سالوں میں ایک طرف۔ یہ عالم ہے پاکستان، اور غریب آدمی اس کی تو حالت نہ پوچھیں۔ اور میں یہاں پر کسی حوالے سے بھی خود نمائی کی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن حقیقت ہے کہ نواز شریف کی سربراہی میں پنجاب میں ہسپتالوں میں ادویات مفت کر دی گئی تھیں، انہوں نے وہ تمام ادویات بند کر دیں، اور ادویات کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں، اور جو ریکٹ جو سکینڈل بنا وہ وزیر ان کا پتہ ہی کوئی نہیں، اس لیے کہ یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کا شاخسانہ ہے۔ وہ لاکھوں لوگ جو تعلیم کے وظائف حاصل کرتے تھے، لاکھوں بچے اور بچیاں، مجھے یاد ہے آج بھی 2018 تک کی جو فگر تھی پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ کی، 20 ارب روپے کے وظائف بچوں اور بچیوں کو دیے گئے جو ہونہار تھے میرٹ کے اوپر، لاکھوں جو لیپ ٹاپس دیے گئے آؤٹ اسٹینڈنگ شائننگ بوائز اینڈ گرلز کو میرٹ کے اوپر، اور اعلیٰ درسگاہوں میں مفت تعلیم ان کو انشور کی گئی میرٹ کے اوپر۔ اس سارے نظام کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا، اور آج گلیوں اور بازاروں میں لوگ اپنا ایک وقت کی روٹی کو ترستے ہیں۔ اور پھر خارجہ محاذ پہ بھی بتائیں گے، جو خارجہ محاذ پہ جو فوپاس ہوئے ہیں وہ کوئی کم نہیں ہیں۔ پہلے ہم نے چین اور سی پیک کے حوالے سے جو کچھ کیا وہ پوری قوم کے سامنے میں بتا چکا ہوں۔ پھر ہمارے ایک انتہائی قریبی دوست سعودی عرب سے کے بارے میں جو وزیر خارجہ نے جو کچھ کہا وہ اتنا غیر مناسب تھا کہ جو عقل جو ہے وہ دنگ رہ گئی کہ ایک منجا ہوا آدمی اس طرح کی بات کس طرح کر سکتا ہے، اور کس طرح تعلقات اپنا ان سے بگاڑنے میں کس حد تک وہ چلے گئے۔ اور چین جو پاکستان کا وہ ایک روایتی نہیں بہت ہی با اعتماد ساتھی ہے، اس کو اس طرح ناراض کرنا اور آج اپنا چائنا کے اپنا وہاں پر جانا، یہ چیزیں جو ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیر پا نہیں ہوتی۔ وہ سب سمجھتے ہیں اندر سے کہ یہ ہم سے کیا کر رہے ہیں، دیر از آل شارٹ ٹرم، یہ کوئی لانگ ٹرم اپروچ یا پائیدار اپروچ نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اس حوالے سے آج ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، میں صرف بات کو ختم کروں گا اپنی صرف ایک دو اور گزارشات کر کے
کہ اس وقت کووڈ سے آنے سے پہلے لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے تھے ان کی مکمل انکمپٹنس اور نالائکی کی بنیاد پر. کووڈ کے بعد تو ظاہر ہے کووڈ کا بھی ایک اپنا میسو نیگیٹو امپیکٹ ہوا ہے اور اب لاکھوں لوگ اور بے روزگار ہونے جا رہے ہیں بدقسمتی سے. اللہ تعالیٰ آئی ہوپ آئی ایم پروون رانگ، بٹ حقیقت یہ ہے. اور پھر کاروبار ٹھپ ہے، دکاندار چلا رہا ہے، اور جو نیب نیازی گٹھ جوڑ نے پشاور سے لے کے کراچی تک پوری کی پوری جو ہماری جو انویسٹمنٹ جو کمیونٹی ہے اس کو خوف زدہ کر دیا ہے. افسر شاہی کام کرنے کو تیار نہیں، اور جو جس طرح کے الزامات دیے جا رہے ہیں، جس طرح کی دن رات. اور شبلی فراز جیسا میرے دل میں ان کے لیے احترام ہے، میرے وہ کولیگ ہیں، میں خود حیران ہوں کہ وہ کس کی زبان بول رہے ہیں شبلی فراز. تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں اور بہنوں کہ آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ جو کچھ یہ سلیکٹڈ گورنمنٹ کے لیے کیا گیا اور جو ان کو سپورٹ ملی ہے، اس سپورٹ کو اور انپریزیڈنٹڈ سپورٹ ملی، اس کے باوجود بھی یہ جو پاکستان جو اس طرح جا رہا تھا یہ نوز ڈائیو بدقسمتی سے جاری ہے، اور اٹ از انویٹڈ. اس میں کوئی ابھی تک کوئی رکاوٹ نہیں آئی. وہ بالکل نیچے جا رہی ہے، ہماری اکانومی نیچے جا رہی ہے، ہماری معیشت نیچے جا رہی ہے، ہماری ایکسپورٹس، پروڈکشن، ہماری انویسٹمنٹس، سب جس کی بات آپ کر لیں. تو کیا وہ پاکستان بہتر تھا یا یہ پاکستان بہتر ہے؟ یہ اس کی ساری تفصیل یہاں پر موجود ہے. میں نے آپ کا بہت وقت لیا، اور اس کے حوالے سے اب میں دعوت دوں گا خواجہ آصف صاحب کو. انہوں نے جانا ہے اسمبلی میں، ان کا بزنس ہے، یہ خارجہ کو بات کریں گے. میں ختاماً یہ عرض کروں گا کہ کشکول توڑنے یہ آ رہے تھے، آئی ایم ایف کا چیپٹر ختم کرنے جا رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ مر جائیں گے، آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، مر جائیں گے، قرضے نہیں لیں گے. 1 روپیہ بڑھتا ہے، ڈی ویلیو ہوتا ہے تو 100 روپے اوپر پڑتا ہے. اور اگر بجلی مہنگی ہے تو وزیر اعظم جو ہے سمجھ لیجیے خدا نخواستہ وہ چور ہے. اگر فلاں چیز مہنگی ہوتی ہے تو وزیر اعظم جو ہے وہ. آج ساری باتیں کہاں گئیں؟ آج قوم سوال کرتی ہے، پوچھتی ہے. اور پھر یہ کہہ دینا کہ جناب اپنا گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، اور فکر نہ کرو. اس طرح کیا لوگوں کے پیٹ بھر جائیں گے؟ اس طرح روٹی مل جائے گی؟ آج لوگ روٹی کو، ایک وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں. اللہ کرے کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں. وی آر رسپانسبل سینسبل اپوزیشن، اور ہمیں انہوں نے دیوار سے لگایا. اس کے باوجود گواہ ہے 2 سال کا ریکارڈ کہ فلور آف دی ہاؤس پہ میں نے اور میری پارٹی نے اور باقی اپوزیشن پارٹیز نے پھر بھی اپنا تعاون کا ہاتھ بڑھایا. لیکن جس طرح انہوں نے اس کو دھتکارا اور پایا حقارت سے اس کو دھتکارا، وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. اور اب یہ قوم کو بتائیں، اپنے رزلٹس بتائیں قوم کو. اور خالی یہ کہنا کہ میں این آر او نہیں دوں گا اور فلاں نہیں کروں گا، کیا اس سے لوگوں کے پیٹ بھر جائیں گے؟ تھینک یو ویری مچ.